بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی۔ ہیئرنگ کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم حکم صادر کریں گے۔ سارا دن انتظار میں گزر گیا مگر کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حکم جاری کیوں نہیں ہوا، لیکن اس حکم پر عمل اسی وقت شروع ہو گیا جو اس وقت دیا، مگر تحریری حکم پر کوئی عمل جاری نہیں ہوا۔ چیف جسٹس نے جو کنوے کیا مختصر الفاظ میں، اس کا نتیجہ نکلا کہ مذاکرات فوراً شروع ہو گئے اور مذاکرات کا پہلا دور بھی ہو گیا، اور آج مذاکرات کا دوسرا دور ہے۔ 3 بجے سیشن ہونا ہے۔ پہلی بات جو سامنے آئی ہے اس کے مطابق الیکشن جولائی میں ہوں گے۔ یہ جو تجویز دی ہے وہ تحریک انصاف نے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مئی اور جون میں اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور جولائی میں الیکشن کروائے جائیں۔ اگر آپ چاہیں تو پنجاب کا الیکشن آگے کیا جا سکتا ہے۔ یہاں بھی 2 صورتیں ہیں۔ سپریم کورٹ میں بھی 2 معاملات چل رہے ہیں۔ ایک تو جو 14 مئی والا ہے، یعنی کہ پنجاب کے الیکشن 14 مئی کو ہوں گے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں الیکشن ایک ہی ساتھ کروا لیے جائیں۔ اس ایک نقطے پر پہنچنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو واپس قومی اسمبلی میں آنا ہوگا، اور اگر اس بات کو کور نہ کیا گیا تو آنے والی حکومت اور زیادہ مسائل پیدا کرے گی۔ قومی اسمبلی میں 14 مئی والا جو کیس چل رہا ہے اس میں ان کو سزائیں ہوں گی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو پی ڈی ایم سے اور پیپلز پارٹی سے دھوکہ ملے گا، اور یہ اس کو دھوکہ دیں گے، اور یہ مذاکرات کوئی سنجیدہ نہیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ سپریم کورٹ کا کوئی ایسا ہی حکم نہیں ہے جس پر آج تک کوئی عمل نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ حکم چاہے آرمی چیف کے خلاف ہو یا کسی کے بھی خلاف ہو، تو جو ان کی طرف سے وہ جو ہائی کورٹ کی طرف سے جو سپریم کورٹ کی طرف سے جو حکم جاری ہوتا ہے، تو جو آرڈر دیا جاتا ہے اس پہ ہر حال میں عمل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 مئی والا جو ہے اس پر بھی عمل درآمد ضرور ہوگا۔ اگر نہیں ہوا تو بھی توہین عدالت میں شہباز شریف صاحب اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار، گورنر اسٹیٹ بینک، اور اس کے آگے جہاں تک سپریم کورٹ چاہے جائیں گی۔ اور جو آرڈر کل جاری نہیں کیا گیا اس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مذاکرات کروائیں یا نہ کروائیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس بحران سے نکلیں اور پورے ملک کو بھی نکالیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ آئین میں تبدیلی نہ آپ کریں گے اور نہ ہم کریں گے۔ اگر ایسا ہوا، اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمارا حکم موجود ہے۔ اس لیے کل جو مذاکرات ہوئے اس میں 2 باتیں ہوئیں۔ ایک کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں اور جولائی میں الیکشن کروائیں۔ اگر مئی میں اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر 14 مئی کا الیکشن ڈیلے ہو جائے گا، اور اب جو ڈیلے ہو رہا ہے اس کو کور بھی کرنا پڑے گا۔ اس مقصد کے لیے پی ٹی آئی نے جو تجویز دی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آئینی ترمیم کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو واپس آنا پڑے گا، جس کے لیے وہ کسی حد تک تیار بھی ہیں، اور اس بات کو کور کر کے معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک راستہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اگر مئی میں اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی ہیں اور الیکشن بھی نہیں کرواتے، یعنی کہ وہ جیسا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں عمران صاحب کو، تو وہ دھوکہ دیتے ہیں، تو دھوکے میں نقصان انہیں کو ہوگا، عمران صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اسی صورت میں سپورٹ کرے گی اگر ان کو اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کروانے کی بات کی گئی۔ اگر ایسا نہ ہوا اور وہ چاہیں گے کہ الیکشن اکتوبر اور نومبر تک لے جائیں اور ایسا ہی سب کچھ نہیں کہ چلتا رہے جیسا کہ چل رہا ہے، تو ایسا ممکن نہیں، اور اس صورت میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو 14 مئی والی بات ہے یہ گلے کا پھندہ ہے وزیر اعظم کے لیے اور وزیر خزانہ کے لیے۔ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اگلا جو وزیر اعظم ہے وہ بنے۔ اب الیکشن کے نتیجے میں تو بلاول بھٹو وزیر اعظم بنتے نظر نہیں آ رہے، ان کے لیے پھر کون سا راستہ رہ جاتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ ان کے لیے پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ نواز شریف کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانتے، اور نہ ہی اسمبلیاں پیچھے لے کر جائیں گے، اور نہ ہی سندھ کی اسمبلیاں اور نہ ہی بلوچستان کی اسمبلیاں ہم توڑیں گے، یعنی کہ نہ پیچھے لے کر جائیں گے، اور ہم اس سے متفق ہیں اور ہم الیکشن پیچھے نہیں لاتے۔ ایسا کرنے سے الیکشن کو روک لیا جائے گا، اور اس سارے معاملات میں جو بات ان کے ذہن میں ہے
وہ یہ ہے کہ ہم پرائم منسٹر شہباز شریف اور وزیر خزانہ کی قربانی دے دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہماری پارلیمنٹ تو مدت پوری کرے گی، البتہ شہباز شریف کو یہ کہا گیا ہے کہ جیتنا تو آپ نے ہے نہیں، کیونکہ پنجاب کے حالات کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں، لوگ ان کے بہت زیادہ خلاف ہیں اور لوگوں کو شعور آ گیا ہے، تو اس لیے جیتنا تو آپ نے ہے نہیں، تو اور وہ آپ نے وزیر اعظم بننا تھا تو وہ آپ نے بن لیا ہے، وہ آپ بن چکے ہیں۔ تو اب ایسا ہے کہ یہاں پہ جو ماڈل استعمال کر رہے ہیں وہ یوسف رضا گیلانی والا ماڈل لے کر آ رہے ہیں۔ وہ اس معاملے میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانا تھا، جو خط لکھنا تھا وہ نہیں لکھا تھا اور ان کو سزا ہو گئی تھی اور وہ نااہل ہو گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں راجہ پرویز جو تھے وہ وزیر اعظم بنے تھے۔ اب زرداری صاحب کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شہباز شریف کو قربان کر دیا جائے، اور مریم صاحبہ بھی یہی چاہتی ہیں اور فضل الرحمان بھی قربانی دے کر اب وہ جو اگلا وزیر اعظم بنے گا وہ ہوگا بلاول بھٹو، اور وہ ان کا اپنا ہی بندہ ہے، تو وہ سارے مل جل کر آگے بڑھیں گے۔ اور اس سارے پلان تو بہت اچھا ہے، لیکن اس سارے پلان میں جو مین جو قربانی دی جا رہی ہے وہ شہباز شریف کی ہے، اور اب دیکھتے یہ ہیں کہ شہباز شریف اس قربانی کے لیے راضی ہیں کہ نہیں، لیکن لگتا ہے جب وہ اس کو بلی کا بکا بنانے کے لیے بالکل تیار ہیں سارے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس بات کے لیے راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، مگر اس سارے معاملے میں اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو نقصان ان لوگوں کا ہی ہوگا، خان صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو دونوں طرف نقصان ان کا ہی ہے۔